وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ التکاثر کی آخری آیت 8 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام اور نوجوان۔ یہ بات ہم بارہا سنتے رہتے ہیں جو کہ بالکل مسلم اور برحق ہے کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے اور وہ ہر اعتبار سے ہماگیر ہے، بین الاقوامی ہے۔ اس میں ہر چھوٹی بڑی خیر یا ایسے ہی بھلائی بیان کی گئی ہے اور اسلام نے ہر ایک چیز کی رہنمائی کی ہے۔ اسی وجہ سے نوجوان، یہ جوانی جو کہ ایک مرحلہ ہے وقت کے اعتبار سے، اور ایسے ہی جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ عافیت، تندرستی، صحت اور طاقت اور قوت ہے یہ، اس کے متعلق بھی شریعت اسلامیہ نے بھرپور رہنمائی کی ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں اسی عنوان کے پیش نظر، کیونکہ حالات کا اور وقت کا یہ بڑا تقاضا ہے کہ نوجوان اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنا مقام پہچانیں، اللہ کی طرف سے ان کے دوش ناتواں پر یعنی کندھوں پر جو دینی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کو سیکھیں، جانیں اور عملی جامہ پہنانے کی اللہ سے توفیق اور سعادت مانگیں۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ سچ ہے۔ تاریخ کے اوراق یا پھر قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ جب ازل سے، جب سے دنیا بنی ہے، انقلاب آیا، قوموں نے ترقی کی، فتح اور نصرت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا، تو وہ محض نوجوان کی نمائندگی یا ایسے ہی ان کے آگے رہنے، ان کی قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے آیا۔ اسی لیے یہ ضابطہ بنایا گیا، وہ قوم ہمیشہ ترقی کے منازل طے کرتی ہے جس کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں،
جس کے نوجوان اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور وہ قوم بہت زیادہ ذلیل، پسپا یا رسوا کر دی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، جس قوم کے نوجوان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے، غافل رہتے ہیں، اور وہ جو مشن ہے، ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، اس سے بیزار کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے نوجوان خودی ہو صورت فولاد۔ اگر نوجوان بیدار ہیں، زندہ دل ہیں، اور اپنی قابلیت اور لیاقت کو سمجھ کے صحیح سمت اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ قوم پیچھے نہیں دیکھتی، وہ قوم زمانے میں نمائندگی کرتی ہے، قیادت کرتی ہے، سیادت کرتی ہے۔ کامیابی، فوز و فلاح ایسی قوم کی قدم بوسی کرتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اسلام کے تناظر میں ایک جوان کی جوانی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے پیش نظر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اسے غور سے سنیے گا۔ یہاں پر لام تاکید بھی ہے شروع میں، اور اخیر میں نون تاکید بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، بالضرور بالضرور تم ہر نعمت کے بارے میں حشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے حساب لینے والی ذات اللہ کی ہوگی، پوچھنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ ہر نعمت کے بارے میں حشر کی عدالت میں اللہ کی طرف سے سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی سننا ہے، پوچھا کن کن سے جائے گا۔ دیکھیے ایک آیت ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 کا ٹکڑا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، حشر کی عدالت میں سچوں سے بھی اللہ سوال کرے گا ان کی سچائی کے متعلق۔ یعنی جو ایمان کی دولت دیے گئے پوچھے جائیں گے، اسلام کی نعمت سے ہمکنار کیے گئے ہیں پوچھے جائیں گے، یہاں تک کہ منصب نبوت پر جو فائز کیے گئے، خلعت رسالت سے جو سرفراز کیے گئے، وہ بھی پوچھے جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی ابتدائی آیت 6 نمبر کا ٹکڑا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے وہ بھی پوچھے جائیں گے، یعنی رسولوں کی قومیں۔ اور ایسے ہی روئے زمین کے سب سے زیادہ پاکیزہ کردار، دین کے سب سے بڑے ترجمان، اللہ کے سب سے بڑے وفادار اور تابعدار، اور اللہ کے سب سے چہیتے کون ہوتے ہیں؟ رسول اور نبی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی حشر کی عدالت میں سوال کریں گے۔ جب رسول پوچھے جائیں گے وہاں پہ، اور ایسے ہی سچے لوگ پوچھے جائیں گے، تو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا، ناشکری کی، اللہ کی حرمت پامال کی، اللہ نے بے تحاشا ان پر احسان کیے، لیکن انہوں نے کسی احسان کا صلہ احسان میں نہ دیا، وہ کفران نعمت ہی کرتے رہے، کیا وہ بچ جائیں گے؟ اور چلتے ہیں اس آیت کریمہ کا جو شان ورود ہے، حدیث میں بیان ہوا، صحابی کون ہیں اسے غور سے سنیے گا، اور پھر وہ صحابی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے 3356 3357، جامع ترمذی کا ریفرنس۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تو حضرت زبیر ابن عوام رسول اللہ کے پاس آئے۔ کون آئے؟ زبیر ابن عوام۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ روئے زمین پر جو لوگ چلتے پھرتے تھے نام لے کر کے ایک سے زیادہ مرتبہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے ایک نام ہے زبیر ابن عوام، اور ان کا بڑا مقام
ایک حدیث میں دلالت کرتا ہے، صحیح مسلم 2415، خندق کا موقع ہے، رسول اللہ کتنی مرتبہ اعلان کرتے ہیں، من یأتینی بخبر القوم، دشمن یعنی بنو قریظہ جو کہ پیچھے سے حملہ آور ہونے والے تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کی خبر کون لے کے آئے گا؟ کام جاسوسی کا تھا، اور وہاں پر انسان جان کو گنوا بھی سکتا تھا، اس لیے کسی نے جواب دیا نہیں۔ جتنی بار پوچھا، رسول اللہ کے سوال میں زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے اور کہا، انا یا رسول اللہ، اگر اعلان آپ کا ہے، حفاظت آپ کی اور دین کی مقصود ہے، تو یہ انسان سرتا پیر اپنے جسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، خبر لے کے آؤں گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کا ایک خاص معاون ہوتا ہے، جب نبی کو ضرورت پڑتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ایسے ہی خاص مددگار، ڈیفینسر، معاون زبیر ابن عوام ہیں۔ یہ رسول اللہ نے ان کی تعریف کی، تو وہ آ کر کے سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اب سوال میں ان کو پوچھنا کیا ہے؟ پہلی بات، زبیر ابن عوام بڑے طاقتور صحابی ہیں اور جنگ کے ناحیے سے بڑے ماہر صحابی ہیں، جنہوں نے زیادہ تر جنگوں میں شرکت کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، ان سیوفنا علی رقابنا والعدو حاضر، ہمارا زیادہ تر عرصہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر میدان جہاد میں گزرا ہے۔ تلواریں کبھی بھی کندھوں سے جدا نہیں ہوتی، لٹکی رہتی ہے، اور دشمن ہے کہ ہمیشہ للکارتا ہے، دستک دیتا ہے۔ ہم دین کی تنشیر کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہما وقت گھر سے باہر رہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا پل ہے کہ جس میں گرد و غبار بھی اڑ جائے نا، تو وہ گرد و غبار انسان کو دوزخ سے بچا سکتی ہے۔ اتنا فضیلت یافتہ یہ عمل ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کرنا، دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی خطے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر توحید کا اعلان کرنا۔ زبیر ابن عوام کہتے ہیں، ہم یہی کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس نعمت کے نام پہ کیا ہے؟ بس دو نعمتیں ہم زیادہ دیے گئے ہیں، ایک پانی کی نعمت، ایک کھجور کی نعمت، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقر و فاقہ ہی رہتا تھا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کہہ رہا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم بالضرور ہر نعمت کے بارے میں حشر کی عدالت میں پوچھے جاؤ گے۔ کیا اللہ ہمیں بھی پوچھے گا؟ ہم سے بھی پوچھے گا؟ ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھے گا؟ پہلے انہوں نے اپنی حالت بتائی، اپنا اسٹیٹس بتایا، ہم کون ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ ہمارے پاس نعمت کون کون سی ہے۔ نعمت ہمارے پاس بس اتنی سی ہے۔ رسول اللہ کا جواب سنیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اللہ نے سرتا پیر نچھاور کیا، سرتا پیر بے نیاز اور مالدار کیا، پھر بھی سوال کیا جائے، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، اور جتنا پہلے مل رہا تھا اتنا نہیں مل رہا ہے۔ کفران نعمت کا جواب، آپ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی بہتر نہیں ہے، کاروبار بالکل مٹ چکا ہے، یا ایسے ہی درہم برہم ہو چکا ہے۔ ایسے جواب آج کل کے اہل اسلام اپنی زبان سے دیتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف ہمارے پاس کھجور اور پانی ہیں، اور ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہمیشہ اسی میں مگن منہمک رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، ان ذلک سیکون، آپ کی حالت، آپ کی کنڈیشن اگر ایسی بھی ہے، آپ روئے زمین کے اتنے بڑے دیندار بھی ہیں، تب بھی اتنی معمولی سی نعمتوں میں آپ بھی پوچھے جائیں گے، پانی کے قطروں میں، کھجور کے ٹکڑوں میں اللہ آپ کا بھی سوال کرے گا۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے، ہم میں سے جو جوانی کی نعمت دیے گئے، یہ نعمت کیا ہے؟ جو دیا گیا ہے وہ اچھے سے جانتا ہے،
اور جو اس نعمت سے نکل چکا، بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ چکا، وہ اور اچھے سے جانتا ہے کہ جوانی کس نعمت کا نام ہے۔ پہلی، جوانی کا تعلق انسان کی صحت اور تندرستی سے ہوتا ہے۔ حدیث کہتی ہے 6412، یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کا ریفرنس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس کی قدر زیادہ تر لوگوں نے نہیں کی، اور ان دونوں نعمتوں میں جوانی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ دو نعمتیں، الصحت والفراغ، فرصت کے لمحات اور صحت اور تندرستی۔ جوانی نام ہے فراغت کا بھی، ایک وقت انسان کا رہتا ہے، ایک مرحلہ رہتا ہے، عمر کے اعتبار سے وہ جوانی سے جڑا ہوا ہے، اور جوانی میں انسان جسمانی عافیت، تندرستی، صحت دیا جاتا ہے، جو کہ لڑکپن بچپن میں بھی نہیں، اور جوانی کو عبور کرنے کے بعد جب بڑھاپے میں پہنچ گیا تب بھی نہیں۔ لڑکپن میں کیا ہوتا ہے، انسان زیادہ جانتا نہیں، اس لیے وہ کر نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن جسم جواب دے جاتا ہے، اس لیے بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ متوسط جو مرحلہ ہے، مڈل جو مرحلہ ہے بیچ کا، جوانی کا، اس میں انسان جانتا بھی ہے اور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اسی لیے اس کا اپنا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو نعمتیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں اور جس کی قدر زیادہ تر لوگوں نے نہیں کی، وہ یہ ہے۔ اسی لیے ایک سوال ہے، ہم میں کا دنیاوی ناحیے سے جو شخص بڑے منصب پہ پہنچنے کا خواہش مند ہے، کسی کو افسر بننا ہے، پروفیسر، کسی کو وکیل بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، اور ایسے ہی کسی کو ماہر ترین تاجر بننا ہے، سرمایہ دار، نمایاں، کب بنے گا وہ؟ لڑکپن میں بن سکتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتا، جس میں اس کی عقل ابھی مستحکم اور مضبوطی نہیں ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے، یا پھر وہ بزرگی میں، بڑھاپے میں، جہاں کسی بھی چیز کے اٹھانے یا رکھنے سے، پہنچنے سے، چلنے سے وہ قاصر ہے، تب بنے گا۔ ایک ایج ہے، اور ایسے ہی ایک مرحلہ ہے۔ اسی لیے اسکولوں میں بھی یا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تحدید کی گئی ہے، اتنی عمر تک آپ ایڈمیشن دیے جائیں گے اور آپ اتنے فاضل یا لائق قابل اتنی عمر تک بن سکتے ہیں۔ جوانی میں ہی یہ دنیاوی سوچ ہے، اگر ہمیں کچھ بننا ہے تو یہ مرحلہ ہے جو جوانی کا ہے، تو پھر دینداری میں، اطاعت میں، بندگی میں، زہد و ورع میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ایک انسان ایسے کیوں سوچتا ہے، ابھی نہیں کل کروں گا، ابھی نہیں کل کروں گا، بڑھاپا آئے گا تب دیندار بن جاؤں گا، تب وفادار بن جاؤں گا۔ کس نے دیکھا بھائی بڑھاپا؟ کس کی زندگی میں اس کو یہ علم دیا گیا کہ تو جوانی دیا بھی جائے گا اور اس کے بعد جو ادھیڑ عمر ہے وہ یا بڑھاپا ہے وہ بھی عنایت کیا جائے گا؟ کون جانتا ہے؟ کیا یہ کوئی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے جو تسلیم کیا گیا کہ ایک انسان جوانی دیا گیا ہے تو وہ بڑھاپا بھی دیا جائے گا؟ جوانوں کو موت جوانی میں نہیں آتی؟ کیا جوان حالت جوانی میں دنیا سے رخصت نہیں ہوتے؟ حدیث سنتے ہیں، ایک حدیث ہے جو کہ 4261 ابن ماجہ کی، دخل رسول اللہ علی شاب وہو فی الموت، رسول اللہ ایک ایسے نوجوان صحابی کی عیادت کرنے گئے جو مرض الموت میں تھے۔ کس میں تھے بھائی؟ مرض الموت میں۔ پوچھا صحابی سے کیف تجدک، کیسا پاتے ہیں؟ کہا انی ارجو اللہ واخاف بذنوبی، میں نے جو کچھ میری جوانی میں کیا ہے اس سے اللہ کی رحمت کی پر امید ہے اور اللہ کے عذاب سے بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ رسول اللہ نے تسلی دی، لا یجتمعان
فی جوف عبد فی هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف. ابھی آپ جوان ہیں، مرض الموت میں آ گئے، یہ آپ کی تقدیر ہے، لیکن آپ نے اپنے ایمان سے اللہ پر جیسی امید لگانی چاہیے وہ امید لگائی، جنتی کارنامے کیے، اور ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. اور آپ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ آپ کی امید کو رائے گا نہیں کرے گا، جنت دے گا. جس سے آپ ڈر رہے ہیں اللہ بچائے گا، وہ صحابی بچائے گئے. اس سے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ جوان کو بھی جوانی میں موت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے جیسا کہ آج ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی تسبیح تحلیل تکبیر یا ذکر یا نماز یا تلاوت قرآن یا اپنے آپ کی اصلاح، سرتا پیر مجسم اسلامی تعلیمات، یہ ابھی نہیں، یہ جب اعضائے جسمانی جواب دے دیں گے، خواہشات چاہتے ہوئے انسان کی نہ ابھرے گی بلکہ وہ مٹ جائے گی، تب جا کر کے میں دیندار بنوں گا. یہ شیطانی فکر ہے، شیطانی سوچ ہے. اور جوانی کا مرحلہ انسان کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، حدیث میں الگ سے اس کا سوال موجود ہے. جیسا کہ 2416 یہ جامع ترمذی کا ریفرنس ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. میدان محشر میں یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک کوئی ابن آدم نہ دے گا، جنت کی طرف اس کا قدم ہل نہ سکے گا. 5 میں سے پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، پوری عمر کہاں گزاری. ابھی ہم نے شروع میں سنا زبیر ابن عوام، ان کی حالت کیا تھی. یا ایسے ہی رسولوں سے بھی اللہ سوال کرے گا. ایک انسان جس نے اپنی جوانی پارکوں میں، گارڈنوں میں، ہوٹلوں میں، عیاشی میں، یا ایسے ہی بدماشی میں اور آوارہ گردی کرنے میں، رات بھر وقت کو ضائع کرنے میں، دوسروں کو تکلیف دینے میں گزاری، کیا وہ نہیں پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افنا؟ یہ پہلا سوال اللہ کا ہے جو کہ علام الغیوب ہے، اور وہاں کی عدالت ایسی نہیں کہ وکالت کر کے بچ جائیں گے، جھوٹ کو سچ کر کے، سچ کو جھوٹ کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لیں گے. اگر یہ زبان جیسے دنیا میں جھوٹ بولتی ہے وہاں جرت کی، تو یہ آیات ہیں شاہد عدل 6566 سورہ یاسین کی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. سورہ فصلت حامیم سجدہ جس کا نام ہے، 18 سے 22 تک انسان کے دوسرے اعضائے جسمانی بولیں گے. کس کے خلاف؟ خود اس کے خلاف. یہ آنکھیں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے، یہ کان بولیں گے. جس پارٹ نے، پارٹس آف دا باڈی میں، اعضائے جسمانی میں جو گناہ کیا ہے وہ اس گناہ کی شہادت دے گا اللہ کی عدالت میں. اللہ ایسا حساب لینے والا، پوری عمر کا اللہ حساب لے گا. ہم اور آپ دنیا میں ایک بڑے انسان کے سامنے حساب دینے سے کانپتے ہیں. کبھی کبھی والدین جب حساب لیں تب کانپتے ہیں. اللہ کے سامنے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جوانی کی اہمیت ہے. پوری عمر میں جوانی کا مرحلہ بھی داخل ہے، لیکن جیسا کہ کہا گیا ذکر الخاص بعد العام نوع من الخصوصیہ، جب کبھی عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس خاص کی فضیلت مقصود ہوتی. تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں فرشتے حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل بھی فرشتوں میں سے ایک ہیں. الگ سے ان کا تذکرہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ پورے جن سے فرشتوں میں جو مقام حضرت جبرائیل کا ہے وہ کسی کا نہیں. تو عمر میں جوانی کا مرحلہ بھی داخل ہے، لیکن الگ سے سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ. ایک جوان سے اللہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اپنی جوانی کو کہاں گزار کے آیا. یہ بات معقول ہے کہ انسان جوانی میں جو عبادت کرتا ہے اجر بھی زیادہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں شیطانی حملے، شیطانی ہٹ کنڈے، یا ایسے ہی شیطان کی طرف سے
دین سے دوری کرنے کی سازشیں، شیطان پورا اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جب جوانی میں شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت انسان اللہ کی عبادت کرے تو اسے اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث 1031 جو کہ صحیح مسلم کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیبوں کو کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک نام لیا گیا، کہنے کو کہہ دیا جاتا رجل نشأ فی عبادت اللہ، جس آدمی نے، جس عابد نے اپنی عبادت اللہ کی عبادت میں اپنی عمر گزاری۔ یہ الفاظ کہے جا سکتے تھے کہ جس شخص نے بھی اپنی عمر یا اپنے اوقات اللہ کی عبادت میں گزارے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، کہا یہ گیا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں گزری، خاص اسے بھی عرش کے سائے میں اللہ جگہ دے گا۔ رسول اللہ نے نصیحت کی ایک انسان کو، جیسا کہ 8058 مستدرک حاکم کا ریفرنس، اور تصحیح کے لیے 3355 الترغیب والترہیب جو تخریج شدہ ہے۔ نصیحت میں آپ نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ نصیحت ہے، مشہور حدیث ہے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، یہ مقام ہے جوانی کا۔ اسی لیے نصیحت میں کہا گیا کہ آپ اگر جوانی دیے گئے ہیں اللہ کی اطاعت کیجئے، جو بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیے۔ اور مثال کے طور پہ صحابہ میں ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، اسلام کی ترویج کی، اسلام کی تبلیغ کی، جن کی کاوشوں سے اسلام دنیا کے کونے میں پہنچا، کون تھے وہ اس وقت کے نوجوان صحابہ تھے۔ ایک مثال، مصعب ابن عمیر 4904 مستدرک حاکم کے اندر ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بالکل نوجوان تھے، اسلام قبول کیا، ان کے اندر اویرنس بہت زیادہ تھی اسلام کے تعلق سے، ذہین تھے، فطین تھے۔ تو رسول اللہ نے تعلیمات سے ہمکنار کر کے اپنا داعی، نائب، وارث بنا کے مدینے کی سرزمین پہ بھیجا۔ مدینے کی سرزمین پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث گئے تو جو مدینے میں رسول کا اور اسلام کا استقبال ہوا، جس سرزمین سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا، یہ کس کی محنت کا ثمرہ ہے؟ یہ مصعب ابن عمیر کی محنت کا ثمرہ ہے۔ کون تھے بھائی؟ یہ نوجوان تھے، حسین خوبصورت تھے، گھر کے بڑے مالدار تھے، نعمتوں میں پلے بڑے تھے، اور جس راستے سے گزرتے تھے ان کی خوشبو ان کے گزرنے کا پتہ دیتی تھی، ایسا عطر وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد فقر و فاقہ میں ہی رہے، اور وہ حدیث 1275 صحیح بخاری کی، عبد الرحمن ابن عوف جب اپنے زمانے میں کسی بڑی دعوت پر بلائے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں روزے سے ہوں، یہ جو ذائقے دار مختلف نو قسم کے پکوان ہیں میں کھا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اسی طرح کی دنیاوی نعمتیں ہماری نیکیوں کا صلہ نہ بنا دی جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ کہہ دیا جائے جاؤ تم کو ایسے ایسے کھانے دیے، ایسے ایسے لباس دیے، ایسی ایسی سواریاں دی، اتنا دینار اتنا درہم دیا، وہی تمہاری نیکیوں کا صلہ تھا۔ یہ ڈر، یہ خوف عبد الرحمن ابن عوف میں جگا، اور کہا ہم سے بہتر وہ تھے۔ وہ کون بھائی؟ مصعب ابن عمیر کا نام لیا گیا، احد کی سرزمین پر مار کے احد میں شہید کیے گئے، اور فقر و فاقہ کی حالت دیکھیے، جب تدفین کا وقت آیا تو پورا کفن سر تا پیر میسر نہ ہو سکا۔ ان غطی رأسہ بدأت رجلا، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، وغطی رجلا بدأ رأسہ، اور پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اپنے گھرانے کے مائے ناز
سرمایہ دار، عظیم ترین مالدار انسان، اسلام لانے کے بعد گھر والوں نے بے دخل جائیداد سے فارغ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہاں گئے؟ مبلغ بنا کے مدینے کی سرزمین پہ، اور خدمات انجام دی، اور جب دنیا سے گئے تو ایک کفن کی چادر بھی انہیں نصیب نہ ہو سکی، لیکن جوانی پوری انہوں نے اللہ کی اطاعت میں، دین کی تبلیغ میں گزاری۔ اب یہاں پر ایک واقعہ سننا ہے، انہی کی محنت اور کاوش سے ایک ایسے سردار بھی اسلام لائے جن کا نام اسلام کی سیرت اور اسلام کی تاریخ میں بہت مائناز یا فخریہ انداز میں لیا جاتا۔ نام ہے سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ مدینے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ کتنے سال اسلام میں رہے؟ جب 30 سال کی عمر تھی تب اسلام قبول کیا۔ آج ماشاءاللہ یہ نورانی جتنے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے۔ یہاں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو 30 ہیں یا 30 سے زیادہ ہیں۔ 30 سال میں اسلام قبول کیا، وفات ہوئی 36 سال کی عمر میں۔ کتنے سال اسلام میں گزارے؟ 6 سال۔ 6 سال میں کارنامے دیکھیے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ مجھ سمیت یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ آبائی اجدادی گھرانے کے مسلم ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے والدین مسلم، ہمارے اوپر جو آبا اجداد ہیں، دادا ہیں، وہ بھی مسلم۔ اسلام ہمیں وراثت میں ملا نا۔ ہم پروان چڑھائے گئے، نشو و نما کیے گئے بچپن سے لے کر کے اب تلک اسلام کی روشنی میں نا، اسلام کے سائے میں۔ لا الہ الا اللہ ہم تبھی پڑھ لیے گئے جب ہماری عمر بس 2 یا ایسے ہی اس سے بھی کم لا الہ الا اللہ بولنا ہم سیکھتے ہیں تو بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ تب سے لے کر کے اب تک ہم نے کیا کارنامہ کیا؟ ہم نے کتنا دین سیکھا؟ ہم نے دین کو کتنا فائدہ پہنچایا؟ ہماری وجہ سے کتنے لوگ اسلام میں آئے؟ ہم نے اسلام کو کس طریقے سے دنیا میں پیش کیا؟ اسلام کی کتنی تبلیغ کی؟ وہ ایک طرف رکھیے، میں اپنے آپ کو بھی رکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف 6 سال اسلام میں دیے۔ 6 سال میں ایسا کیا کیا کہ جب دنیا سے گئے تو حدیث میں صحیح مسلم اور کچھ مزید الفاظ 3345 سلسلے صحیحہ میں، اہتز العرش بموت سعد، عرش ہل گیا، عرش ہل گیا ان کی وفات پر۔ اس سے آگے کتنے فرشتے؟ آج ہمارا کردار اتنا گرا ہوا ہے نا، ہم اتنے بد اخلاق بن چکے، نعوذ باللہ، کہ جب ہم میں کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو پڑوسی بھی جنازے میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ اس نے تکلیف ہی دی اور کیا دیا، اس کے جنازے میں کیسے جائے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حال بدلے گا تو حالات بدلیں گے، یہ جملہ سمجھیے، حال بدلے گا حالات بدلیں گے۔ اور 11 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ رعد کا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ الہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم نہیں بدلیں گے، یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 1000 نہیں، 2000 نہیں، 70,000 فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے اسپیشل خصوصی نازل کیے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ما وطئ الارض لقد نزل 70,000 ملائکۃ لموت سعد۔ 70,000 فرشتے جو حضرت سعد کے جنازے میں نازل ہوئے، وہ اس سے پہلے کبھی زمین میں آئے ہی نہیں۔ وہ زمین میں آئے اس لیے کہ حضرت سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کریں۔ اب فرشتے وہ بھی 70,000 جن کی دعائیں مغفرت اور رحمت کر دیں، وہ انسان کیسے ہوں گے؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ اب یہ قاعدہ ہے 2670 یا 2671 جو کہ جامع ترمذی کا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اگر آپ کو میں کوئی صحیح کام سکھاتا ہوں،
آپ کرتے ہیں تو جتنا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کرنے والے آپ ہیں، لیکن ہماری وجہ سے آپ نے سیکھا تو آپ کے بقدر مجھے بھی ثواب ملے گا۔ روزہ انسان رکھتا ہے لیکن افطاری کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اتنا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے افطاری کرائی ہے۔ سعد ابن معاذ مصعب ابن عمیر کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لائے تھے، ان کو جو اجر و ثواب ملا، جو درجات ملے، مصعب ابن عمیر کو محض اسی وجہ سے وہ بھی مل گئے کہ ان کی کاوش اور کوشش کی وجہ سے وہ مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی تو الگ ہے۔ یہ نوجوان، بس یہ آخری بات، ہمارے نوجوان کیسے ہیں؟ جو راتوں میں اس لیے جگتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، وقت نہیں گزرتا، نیند نہیں آتی، اس لیے اوباشی کرنا، گنڈا گردی کرنا، تکلیفیں دینا، یا پھر ایسے ہی اپنی ذات کو نہیں، اپنے ماں باپ کی تربیت کو نہیں، تو اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کرنا۔ دوسرے جو بھی پکڑتے ہیں یا جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے بند کرتے تو کہتے ہیں یہ مسلم ایسے ہی ہے۔ یہ سب جگہ اور جتنی بدنام جگہ ہیں وہاں پر یہی پائے جاتے ہیں۔ جتنے برے کام ہیں نعوذ باللہ، پیش پیش آگے آگے یہی مسلم نظر آتے ہیں، وہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم دنیا میں معلم بنا کے بھیجے گئے۔ اسلام سے بڑھ کے امن و امان کا، بہترین اخلاق کلچر کا کوئی مذہب ہے دنیا میں؟ اس کے ماننے والے سب سے زیادہ بد اخلاق، نعوذ باللہ۔ یہ صلہ دیا ہے ہم نے اسلام کا۔ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ سن لیجئے، صحیح بخاری کے اندر ہے، 11-1، یہ ریفرنس ہے اس کا۔ وہ خود کہتے ہیں کنت غلاما شابا، میں تو ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھا، نوجوان بچہ تھا۔ وکنت انام فی المسجد، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، مسجد کی صفائی کرتا تھا، اس لیے مسجد میں ہی سو جاتا تھا۔ کچھ خواب ایسے آئے جس نے ڈرا دیا، تو میں اپنی بہن کے گھر گیا۔ کون سی بہن؟ حضرت عمر کی بیٹی، رسول اللہ کی بیوی، ام المومنین حضرت حفصہ۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو ان کی بھی بات بیان کی جاتی، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو۔ رسول اللہ موجود تھے، یا ایسے ہی میں نے اپنی بہن کو خواب بیان کیا اور کہا کہ رسول اللہ سے تعبیر پوچھ لیں۔ بہن نے رسول کو بیان کیا، رسول اللہ نے علاج یہ بتایا کہ عبداللہ بہترین انسان ہے، نعم عبداللہ، ساری خوبیاں ہیں، ایک کمی ہے، اگر وہ اپنا لیں تو سب سے بہتر ہو جائیں۔ کیا بھائی؟ لو کان یقوم فی اللیل، قیام اللیل کرنا شروع کر دیں۔ نوجوان بچے تھے، برے خواب آتے تھے، گئے رسول اللہ سے تعبیر پوچھی۔ اس کے بعد جیسے ہی بہن نے علاج بتایا کہ رسول نے یہ بتلایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، پوری زندگی فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، پوری زندگی انہوں نے اتنا قیام کیا راتوں میں کہ زیادہ تر وقت قیام میں گزرتا، سوتے کم۔ یہ صرف اس وقت نہیں جب شادی شدہ نہیں تھے، پوری زندگی۔ نوجوان صحابہ ایسے تھے، اسی لیے ان کے نام اللہ پیش کرتا تھا۔ یہ ایک نوجوان صحابی کی مثال ہے، چاہے 3758 صحیح بخاری کا ریفرنس لے لے یا 799 ابی ابن کعب، 4 صحابی کا ذکر کیا رسول اللہ نے، یہ نوجوان ہی ہیں۔ استقرئوا القرآن من 4، چاروں سے قرآن سیکھنا۔ لاکھوں صحابہ تھے، 4 کا نام لیا، عبداللہ ابن مسعود یہ بھی نوجوان، اور ابی ابن کعب یہ بھی نوجوان۔ ابی ابن کعب کی فضیلت یہ ہے جو صحیح مسلم کا ریفرنس دیا گیا، رسول اللہ کہتے ہیں ان اللہ قد امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، آپ سنیں۔ تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ معلم پڑھتا ہے اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ سنتا ہے تاکہ اور زیادہ مضبوطی آ جائے۔ تو رسول اللہ پڑھتے، ابی ابن کعب سنتے۔ ابی ابن کعب نے ایک سوال کر دیا، نوجوان ہیں، اللہ سمانی، کیا اللہ کے نبی اتنا بتا دیجئے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ میرے سامنے قرآن پڑھیں، میرا نام بھی لیا اللہ نے، میرا نام بھی لیا اللہ نے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سماک، ابی ابن کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا، فجعل یبکی، رونے لگ گئے، خوشی کے آنسو تھے۔ وہ نوجوان تھے جن کے نام عرش سے لیے جاتے تھے۔
رسول سے کہا گیا ان کے سامنے قرآن پڑھے۔ آج ہمارا نوجوان موبائلوں پر رہے، یہ ہاتھ یہ انگلی رکنے کا نام نہیں لیتی، اسی لیے چلتے چلتے بھی ٹھوکر کھاتا ہے، گاڑی پہ رہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زندگی پوری گنوا دیتا ہے۔ لیکن گیم کھیلنا، موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یا جو بھی لہو و لعب کا سامان ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ نوجوان نہیں چھوڑتا۔ تو جو نوجوان اسلامی ہوتے ہیں، دینی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے لیے عرش عظیم سے بشارتی القاب آتے ہیں۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ جوانی کے کارناموں سے ہی کہا گیا ہے، عبیدہ بن جراح کو امین ہذہ الامہ جوانی کے کارناموں سے ہی کہا گیا ہے، حضرت ابو بکر کو صدیق جوانی کے کارناموں سے ہی کہا گیا ہے، حضرت عمر کو فاروق، یا پھر ایسے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر تم ہوتے۔ 3686 جامع ترمذی کا ریفرنس، یہ جوانی کے کارناموں سے کہا گیا۔ آج ہم اور آپ کو بھی جوانی اللہ نے دی، لیکن ہم نے جوانی میں کیا، کسی نے اپنی جوانی کو کامیاب بھی بنایا تو کس ناحیے سے دنیا بنائی، یہ منصب حاصل کیا۔ اسلام میں یا دین میں اس کی جوانی کا حصہ کتنا ہے؟ ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں؟ یہ سوال کسی پر طنز نہیں ہے، یہ کسی کی توہین اور تذلیل نہیں ہے، بس یہ ہماری دین سے دوری ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز روز پڑھنی ہے نا، 5 مرتبہ پڑھنی ہے، شرط کے بغیر یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ شرط صحیح نہیں تو پھر عبادت صحیح نہیں۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ یہ سوال کیا کیا ہے وہ تو ہم پوچھ بھی نہیں رہے، کتنی ہیں نماز کی شرطیں؟ کون نوجوان ہے جو بتا سکے گا؟ قرآن کریم کی 2 نمبر کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ کون ہے نوجوان جو بتا سکے گا؟ یہ سوالات ایسے ہیں جو بنیادی ہیں، ابتدائی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے کچھ اقسام ہیں، یہ قسمیں کیا ہیں جو اسلامی تعلیمات میں بٹی ہوئی ہے؟ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور بھی 2 ہیں۔ کون پورا کرے گا؟ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ کس سمت ہیں؟ اگر آپ دنیا جوانی میں کمانے کو جوانی کا ہنر اور فن سمجھتے ہیں تو دین کب کمائیں گے؟ دین کب سیکھیں گے؟ جو صحابہ میں سب سے بڑے حلال اور حرام کے عالم تھے، معاذ ابن جبل، یہ خطاب جب انہیں دیا گیا 20 سے زیادہ ان کی عمر تھی، 20، 21 یا 22، 3790 ترمذی کا ریفرنس۔ رسول اللہ کہتے ہیں پورے صحابہ میں سب سے بڑے عالم حلال اور حرام کے معاذ ابن جبل ہیں۔ 20 سال، 22 سال کے۔ آج ہم میں کا 22 سال کا انسان اسلام کی کتنی تعلیمات جانتا ہے؟ اس سے پوچھا جائے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی، سب سے عظیم آیت کون سی، آپ پڑھ دیں، اس کی ایک فضیلت بیان کر دیں؟ نہیں۔ ہماری جوانی صرف لہو و لعب میں، یا اگر زیادہ تو پھر دنیا داری میں صرف ہو رہی ہے۔ ہم مسلم ہیں، اسلام والے ہیں، اسلام کی ہدایت ہے، جوانی کو اسلام میں صرف کریں، کیونکہ اگر ابھی ہم جوانی میں عبادت کی لذت سے اپنے آپ کو بہرور نہیں کریں گے تو جو مقام ہیں، درجات ہیں اسلام میں، ان مقامات سے، ان درجات سے ہم محروم رہیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جوانی کی عظمت، قدر و قیمت سمجھنے، اور جو بھی یہ نعمت دیے گئے ہیں انہیں خاص کر کے اس کا دین میں تیری اطاعت میں استعمال کرنے کے توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو زندگی کے ہر لمحات تیری عبادت کے لیے قربان کرتے ہیں، تیری عبادت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. قوموا